جی چارٹ ہے کہ نا آپ یہ لگا ہوا جی آن کر دیا تم نے. جی پھر تیسرے اس آج کے دن کی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ یہ امام حسین اسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ صغریٰ سے بھی دن منسوب ہے. اور حضرت فاطمہ صغریٰ کے فضائل کے لیے بس یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ کی مماثلت سب سے زیادہ آپ کی جد ماجدہ شہزادی کونین خاتون جنت سے. یقیناً امام کے مطلب دل کو تو امام خود ہی بیان کر سکتے ہیں، مگر علماء حضرت فاطمہ صغریٰ کے لیے امام کی اس مصلحت کی بابت فرماتے ہیں کہ جہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام سب کو اپنے ساتھ لے کے گئے مگر حضرت فاطمہ صغریٰ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، وہاں علماء نے کہا کہ یقیناً امام کی مصلحت تو امام ہی جانتے ہوں گے، مگر اس ہزاروں مصلحتوں میں سے شاید ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ بارہا امام کی زبان سے اور ائمہ طاہرین کی زبان سے ہم نے سنا کہ فاطمہ صغریٰ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سے مماثلت رکھتی تھی، اور امام جانتے تھے کہ اہل بیت رسول خدا کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوں گے، اس لیے امام حضرت فاطمہ صغریٰ کو گھر پر چھوڑ کر گئے. عزیزان گرامی، ان تینوں ہستیوں کے مصائب کی بابت اگر ہم گفتگو کریں تو نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کی شہادت کا دن بھی آج ہی ہے. وہ وقت جس کے لیے تاریخ نے لکھا، روایتوں نے بتایا کہ جب آپ پر زہر کا اثر زیادہ ہونے لگا اور آپ کو یہ نظر آنے لگا کہ آپ کی مدت حیات اب بہت مختصر ہے، تو آپ نے پسند کیا کہ آپ فاطمہ زہرا کے پاس ہوں. رسول خدا فاطمہ زہرا کے پاس ہیں اور اپنی بیٹی سے ہم کلام ہیں، اور شہزادی بہت رو رہی ہیں، بہت گریہ کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ شہزادی جو جانتی ہیں کہ آپ کے بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کے بعد کیا مصائب پڑنے والے ہیں. خود اللہ کے رسول نے اپنی بابت ارشاد فرمایا کہ جتنے مظالم، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئیں. جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی اگر ہم صرف رسول کی زندگی کو دیکھیں اور انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو ان سے بہت زیادہ دوسرے رسولوں پر سنگباری نظر آتی ہے، ان سے بہت زیادہ مظالم نظر آتے ہیں. یہ کون سی تکلیفیں ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں. معلوم ہوا کہ یہ وہ اذیتیں ہیں کہ جو جسمانی نہیں ہیں، روحانی ہیں. آپ جانتے ہیں فاطمہ زہرا کو آخری بار دیکھتے ہوئے، آخری بار کلام کرتے ہوئے رسول خدا کی نگاہوں میں نہ جانے کون کون سا منظر ہے. اور یقیناً کربلا کو آپ نے ان بچوں کی لوریوں میں سنایا ہے تو آپ کے سامنے تو گویا ہر منظر ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے مظالم، جتنی تکلیفیں میں نے سہی اتنی کسی نبی پر نہیں ڈالی گئی. وہ کون سے مظالم ہیں؟ وہ مظالم ہیں جو آپ کی آل پر آنے والے ہیں. اس آل پر جن ہستیوں کو آپ نے چادر تطہیر کے آنے کے وقت میں، حدیث قصہ بیان کرتی ہے کہ چادر کے کونوں کو تھام کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی. پروردگار بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے. اگر کسی نے ان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اگر کوئی ان سے برسر جنگ ہوا گویا وہ مجھ سے برسر جنگ. اور وہی تمام ہستیاں امام کے آس پاس ہیں. کیا وقت ہوگا جب رسول خدا اس آخری وقت میں مولا کائنات کو دیکھتے ہوں گے. کون کون سا منظر آپ کے صبر کی منزل معراج کا رسول خدا کو نظر نہ آ جاتا ہوگا. آپ شہزادی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں. کون کون سا منظر نگاہوں میں نہ آ کے آپ کا وہ دروازہ
جس پر خاتم النبیین سردار انبیاء سلام پیش کرتے تھے، اس دروازے پر لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی، جلایا جائے گا، اور جلتا ہوا دروازہ آپ کی لخت جگر، اس کے لیے آپ نے بارہا فرمایا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اس جزو رسالت پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا۔ اس آخری وقت کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ شہزادی کونین اور مولا کائنات، آپ رسول خدا کی پشت گویا شہزادی کونین اور مولا کائنات سنبھالے ہوئے ہیں، آغوش میں ہیں۔ اور ایسے عالم میں گھر کے دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، دروازہ کوئی زور سے کھٹکھٹاتا ہے۔ شہزادی نے آنے والے کو منع کیا، بابا کی طبیعت اچھی نہیں، ابھی وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، جو بھی آیا ہے واپس پلٹ جائے۔ دوسری بار پھر دق الباب ہوا، تیسری بار پھر دق الباب ہوا، اور تیسری بار میں رسول خدا جو غش میں ہیں، آپ نے غش سے آنکھ کو کھول دیا، کہا فاطمہ اے میری لاڈلی، فاطمہ اے میری جان و جگر، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے جو یہ آنے والا دروازے پر دق الباب کر رہا ہے، ورنہ بی بی یہ آنے والا آسمان سے آیا ہے، یہ ملک الموت ہے، اسے کسی کی اجازت درکار نہیں ہوتی کسی گھر آنے کے لیے، یہ اس سے اجازت نہیں مانگتا۔ سیدہ یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت تم سے اجازت مانگ رہا ہے۔ شہزادی کا دل ٹکڑے ہونے لگا، اور عزیزان ایمان، رسول خدا کا جنازہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ 11 یا 13 افراد تھے، رحمت للعالمین سردار انبیاء، جس نے دین اسلام کو اپنی زندگی عطا کر دی، وہ جس نے لوگوں کو انسان بنایا۔ اس محسن انسانیت کے جنازے میں 11 یا 13 افراد بتائے جاتے ہیں، اور سوگواروں کا عالم یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شہزادی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا پہلا مرثیہ خود لکھا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑتے تو سیاہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ مصائب کی ابتدا تھی، اور پھر مصائب کا اہل بیت اطہار پر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ شہزادی کے بعد آج کا دن جو امام حسن ہے مجتبیٰ سے منسوب ہے، ان کے لیے تاریخ یہ بتاتی کہ آپ کی ایک زوجہ جودہ بنت اشس کو معاویہ نے چند درہموں کے عوض خرید لیا، اور اس کے ایمان کو خرید لیا، اور اس کو امام حسن کی شہادت کے لیے زہر بھجوایا گیا۔ امام سوتے سے اٹھ کر جو پانی پیا کرتے تھے، جو آپ کے سرہانے موجود ہوتا تھا، اس پانی میں اس زہر کو شامل کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ شب 28 میں آقا سوتے سے جاگے، آپ نے چند گھونٹ پانی پیا، اور روایتوں نے لکھا کہ آپ کی حالت اتنی غیر ہونے لگی کہ کوزہ آب آپ کے ہاتھوں میں راشا آنے لگا، ہاتھ ترترانے لگے، کوزہ آب زمین پر گرا۔ روایت نے لکھا کہ جہاں وہ کوزہ آب گرا تھا، جس کے چند گھونٹ امام حسن مجتبیٰ نے پیے تھے، جہاں وہ پانی گرا تھا وہاں زمین ابلنے لگی۔ جب زمین جیسی سخت چیز ابلنے لگی ہو تو سوچئے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کا جگر کس طرح سے زخمی ہوا ہوگا۔ آپ کی کراہوں کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ کے محبت کرنے والے بہن بھائی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، اور جب امام حسن سے پوچھا اور امام حسن نے کلام کرنا چاہا تو آپ نے اشارے سے کہا کہ میرے لیے لگن لا، اور جب لگن لایا گیا اور آپ نے اپنے دہان پاک کو کھولا تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آپ کے دہن سے نکل کر لگن میں گرے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب امام حسن نے ایک تعویذ حضرت قاسم کے بازو پر باندھا، اور یہ کہا تھا کہ جب انتہائی مصیبت کا وقت ہو
तब इसको खोल कर देते ना, जो करबला के बन में खोला गया और कासिम को इजाज़त कारज़ा अता हुआ।